ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور جب انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہمارا واسطہ یقیناً لوگوں سے پڑتا ہے، وہ قدرت کی اور بہت سی چیزوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جانوروں سے بھی پڑتا ہے، لیکن ہم یہاں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ انسانوں سے ہے، کیونکہ ہمارے معاملات، ہمارے گفتگو، ہمارا لین دین سب انسانوں سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پچھتانا پڑتا ہے کسی سے تعلق کاروباری یا ملنے جلنے کا یا کوئی اور بھی تعلقات جب ہم پیدا کر لیتے ہیں تو ہمیں بعد میں کچھ کفِ افسوس ملنا پڑتا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ انفرادی سطح کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنے چلا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو داناؤں نے، جو انسانی میلانات کو جانچنے والے، ان کے ذہنی رجحانات کو، ذہن میں کیا کچھ ان کے چلتا ہے اور پھر وہ عمل پذیر، وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان نے یہ چند ایک عادات بتائی ہیں جو ان میں ہوتی ہیں۔ ایک تو جو کم تر لوگ ہوتے ہیں، جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، جو نااہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا، اپنی آگہی نہیں ہوتی کہ میں کیا ہوں، میری کوالٹیز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، وہ نہیں جانتے، لہٰذا وہ اس لا علمی میں بہت سے ایسے وعدے کر جاتے ہیں، باتیں کر جاتے ہیں جس کو وہ پورا نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے لوگ ذمہ داری لینے سے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ انہیں تو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے بہادر نہیں ہیں، اتنے عقل مند نہیں ہیں، اتنے گو گیٹر نہیں ہیں، اتنی توانائی نہیں رکھتے، تو وہ کیوں کر اس ساری رسپانسبلٹی کو، ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے، لہٰذا وہ ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، یعنی چیزوں کو منفی طرز پہ لیتے ہیں، منفی سوچ ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اسی شکایت میں رہتے ہیں، اور اس طرح نا امیدی ان میں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگ حال مست ہوتے ہیں، جس زندگی میں چل رہے ہیں، جو کچھ انہیں حاصل ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر اس شیل سے ہم باہر ملے تو ناکام ہو جائیں گے، لہٰذا جس چیز میں وہ اس وقت ہیں وہ اس میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی قسم کی جو تبدیلی ہے اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے، یعنی اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر ان کی جو لرننگ سکلز ہوتی ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، یعنی انسان زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے، اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ارادہ ہو، آپ کی کوشش ہو، آپ سمجھنا چاہتے ہوں، تو پھر ہی وہ سیکھ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو لرننگ سکلز ہوتی ہیں، جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی جو حدود تعین کی ہوتی ہیں وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہوتی، جیسے میں نے اوپر بات کی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ فیصلہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے لوگوں سے ملنا چاہیے، کن سے تعلقات قائم کرنے چاہیے، کیا گفتگو کرنی چاہیے، کیا لین دین کرنا چاہیے، اس ساری چیز کو وہ کر جاتے ہیں، اور وہ مسلسل ایک تجزیاتی عمل میں رہتے ہیں، کیونکہ اعتماد نہیں ہوتا خود پر، لہٰذا وہ تجزیاتی عمل میں رہتے ہیں، چیزوں کو پرکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہر وقت پرکھنے کا کام ہے، یہ ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ ہماری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی، جتنا چھانو اتنا کرکل، تو آپ جتنا زیادہ کسی چیز کو پرکھیں گے تو اس میں نقائص نکلتے چلے جائیں گے، عیب نکلتے چلے جائیں گے، اور جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور آخر کار ان میں جو ایک جذباتی بوجھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جسے انگلش میں ہم ایموشنل
बैगेज कहते हैं, वो उसको साथ लिए लिए फिरते हैं और उसको उतारने की कोशिश नहीं करते। भाई देखिए, हम अपना बोझ और तभी उतार सकते हैं, अपनी गलतियां तभी सुधार सकते हैं, बेहतरी तभी ला सकते हैं जब हम मशवरा करें। और अमूमी ज़ुबान में यह कहा जाता है, मशवरा तो दीवारों से भी कर लेना चाहिए। तो क्योंकि वो अपनी उन जो इमोशनल किस्म की उनके पास बोझ है, जो अब तक उनको अपने हल नहीं कर सके एहसासात को, महसूसात को वो लिए लिए फिर रहे हैं, तो वो फिर इकट्ठा होता चला जाता है। ये ना हल शुदा चीज़ें बोझ बनती चली जाती हैं और ये भी उनकी नाकामी में बनती हैं। तो लिहाजा हमें और आपको देखना ये चाहिए कि जब भी हम कोई कदम उठाने लगें किसी इंसान से मेल जोल के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से या और किसी भी वजह से, तो हमें कुछ ना कुछ जजमेंट कर लेनी चाहिए। एकदम जम करके किसी को, जैसे लोग कहते हैं भैया मेरा दोस्त है, भाई दोस्त कहाँ से आ गया, आप उसको ज़रा देख तो लें, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा भी या नहीं, नुकसानदेह तो नहीं होगा। कहीं मशवरे की ज़रूरत हुई तो पता चला गलत मशवरा दे दिया। तो लिहाजा ख्याल कीजिए।